بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور خوش آمدید۔ ہماری جو اب ویلیو آف دا منتھ یونٹی میں چل رہی ہے جنوری اور فیبروری کے لیے، یہ ہے حیا۔ میرے نزدیک سب سے خوبصورت جو انسان کو چیز بناتی ہے، جو انسان کو جانوروں سے منفرد کرتی ہے، وہ حیا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حیا کی کیا تعریف بتائی اور اس کی تھوڑی تفصیل بتائیں گے، اور پھر اگلے ویڈیو میں کہ پریکٹیکلی حیا ہوتی کیا ہے، اپنے زندگی میں ہماری کیسے آئے، اس کا سب سے خوبصورت اگزامپل قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ کیا ہے۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، وہ اگلے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ پھر ہمارے اندر ہمارے بچوں میں حیا کیسے آئے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آج کا جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو ہم آخر میں اس میں بھی ایک بڑا خوبصورت واقعہ بتائیں گے، تو پورا ویڈیو آپ دیکھیے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی معاشرت کی جو بنیاد رکھی ہے وہ دو چیزوں پہ رکھی ہے۔ اسلامی معاشرت، اسلامی سوشل سٹرکچر، مسلمانوں کی زندگی، مسلمانوں کی اجتماعی زندگی، اگر ہم کہیں مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کی دو بنیادیں رکھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک سادگی اور ایک حیا۔ سادگی اور حیا، اور جو باطل ہے، جو نفس پرست اور یعنی گمراہ لوگ ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، جہالت اور باطل میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کی اجتماعی زندگی، ان کی معاشرت کی بنیاد اسراف اور بے حیائی پہ۔ اسراف مطلب لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچے کرنا، یا اپنی ضرورت سے بڑھ کر صرف اپنی خواہشات کو ہی سامنے رکھ کے جان مال خرچ کرے چلے جانا، اور بے حیائی، گندی سوچ، گندے افکار، گندے عواطف، گندے جذبات، جن کا دار و مدار صرف بدکاری پہ ہو، صرف اپنی شہوت پوری کرنے پہ ہو۔ تو یہ بنیاد، یہ فرق ہے اسلام میں اور باقی طرز زندگی، باقی سوشل سٹرکچرز دنیا میں جس نام کے بھی ہوں۔ اسلام کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی اور حیا پہ رکھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا۔ ہر دین، اور دین یاد رکھیں طرز زندگی، آپ زندگی کیسے گزارتے ہیں، اپنے فیصلے کیسے کرتے ہیں، ہر دین، ہر لائف سٹائل کی ایک خاص یعنی پہچان ہوتی ہے، اور جو ریلیجنز ہوتی ہیں، جو مذاہب ہیں، جو ادیان ہیں، ان کی بھی کوئی خاص پہچان ہوتی ہے، اور اسلام کی خاص پہچان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی خاص خوبصورتی، اس کی خاص کیریکٹرسٹک، اس کی خاص صفت حیا ہے۔ حیا اسلام کی سب سے خاص صفت ہے۔ اور کیا فرمایا کہ حیا تو ایمان کا حصہ ہے، الحیاء من الایمان۔ ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا، ایمان آ ہی نہیں سکتا بغیر حیا کے۔ الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ۔ حیا ایمان میں سے ہے، اور ایمان جنت میں ہے، ایمان جنت میں لے جاتا ہے۔ والبذاء من الجفا، اور فحش گوئی، بد کلامی، گالم گلوچ، منہ پھاڑ کے بات کرنا، جاہلانہ گفتگو، یہ اللہ اس کے رسول سے بے وفائی ہے۔ والجفاء فی النار۔ تو کیا فرمایا؟ الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبذاء من الجفا والجفاء فی النار۔ ایمان، حیا ایمان سے ہے، اور ایمان جنت میں ہے، اور فحاشی، فحش گوئی، یہ اللہ اس کے رسول کی بے وفائی ہے، اور اللہ اس کے رسول سے بے وفائی جہنم میں لے جاتی ہے۔ اور کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اتنے خوبصورت کلمات ہیں کہ آدمی کو پڑھ کے مزہ آ جاتا ہے، سن کے مزہ آ جاتا ہے۔ ما کان الفحش فی شیء الا شانہ
وما كان الحیاء فی شیء الا زانہ، کسی بھی چیز میں فحش گوئی، فحاشی اور یہ گندے جذبات شامل نہیں ہوتے سوائے یہ کہ اس کو خراب کر دیتے ہیں، اس کو برباد کر دیتے ہیں۔ اور کوئی ایسی چیز نہیں جس میں حیا شامل نہیں ہو جاتی سوائے اس کو مزین کر دیتی، خوبصورت کر دیتی، ڈیکوریٹ کر دیتی، اس پہ چار چاند لگ، حیا سے خوبصورتی آتی ہے۔ اور ماشاء اللہ سے یعنی جو ہمارے ہم جانتے ہیں جو الحمدللہ شادی شدہ مرد حضرات ہیں کہ ماشاء اللہ سے ان کی جو گھر والے ہیں وہ پردے میں ہوتے ہیں، حیا میں ہوتے ہیں، تو ایک خوبصورتی اور ایک نور ان سے آتا ہے، ایسی اٹریکشن ہوتی ہے میاں کو بیوی سے، بیوی کو میاں سے، جو اس حیا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور جو دوسرے کلچر ہیں ان میں ہم ہی بات نہیں کریں گے، بہت سے واقعات ہیں، میں تو ہزاروں ہیں جو میرے سامنے سے گزرے ہیں، اور ایک ساری زندگی گزری اللہ کے فضل سے، تو اس میں بہت سی عبرتناک چیزیں دیکھی ہیں۔ تو ان لوگوں میں بیچاروں میں بہت اس وقت وحشت ہے اپنے آپ سے، اپنے وجود سے، اور اس کی مین وجہ بے حیائی ہے۔ اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اصول بیان کر دیا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، دیکھو جب تم بے حیا ہو جاؤ تو پھر جو چاہے کرو، پھر کوئی اسلام، کوئی اللہ کا قانون، کوئی نہ دنیاوی کوئی قانون تمہیں روکے گا، نہ اللہ کا قانون تمہیں روکے گا، تمہیں گمراہی سے پھر کوئی چیز نہیں بچا سکتی، تم پھر جو چاہے کرتے پھرو، تم بے حیا ہو گئے۔ یعنی جس طرح سے آدمی ایک بار برہنہ ہو جائے پبلک میں تو پھر اب وہ جو چاہے کرتا پھرے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا۔ تو بے حیا ہو کے آدمی اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیتا ہے، اب اس کو کوئی چیز روک نہیں رہی، اب اس نے اپنے ساری لمٹس توڑ دیں، اپنی ساری جو ریسٹرکشنز تھیں، جو چیزیں اس کو تمیز کے دائرے میں رکھ رہی تھیں، اس نے تمیز کا دائرہ ہی توڑ دیا۔ تو حیا جس نے کھو دی وہ اب یعنی بے باک جانور بن گیا، اب کوئی چیز کو نہیں روکتی، جو چاہے کرے، اب وہ یعنی وہ بے باک جانور بن چکا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات سے، مطلب صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اتنے با حیا تھے کہ کنواری لڑکی اپنے کمرے میں بیٹھی ہو اس سے زیادہ حیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ یعنی کیا خوبصورت تعریف فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ایسے آنکھوں سے آنکھیں ملا کے نہیں دیکھتے تھے، بلکہ یعنی تھوڑا سا یعنی ایسے کنکھیوں سے دیکھتے تھے، تاکہ مطلب اس میں بھی ایک حیا ہے، دیکھنے کی بھی ایک حیا ہے، بولنے کی حیا ہے، سننے کی حیا ہے، مسکرانے کی حیا ہے، ہر چیز کی حیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملے گی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو خود صحابہ میں اتنے بڑے چمکتے ستارے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں الحیاء والایمان قرنا جمیعا، کہ حیا اور ایمان یہ آپس میں ان کی جوڑی بنی ہوئی ہے، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ فَإِذَا رُفِعَ إِحْدَاهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، اگر ان میں سے ایک ہٹ جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے، تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے، دوسرا بھی ہٹ جاتا ہے، دونوں جڑے ہوئے ہیں۔ تو حیا جائے گی تو ایمان جائے گا، ایمان جائے گا تو حیا جائے گی، بلکہ بے حیا ہی ہے ہی بے ایمانی، اور بے ایمانی کا ظہور ہے بے حیائی۔ اور پچھلے نبیوں پر یہ بات ان کی باتوں سے ملتی ہے کہ اذا ذهب الحیا عم البلا، کہ جب حیا جاتی ہے تو بلائیں اور مصیبتیں عمومی ہو جاتی ہیں، کھل کے آتی ہیں۔ اذا ذهب الحیا عم البلا، حیا جاتی، اب ہم دیکھ ہی رہے ہیں، اور حدیث میں بھی ایک آیا کہ جب لوگوں میں بے حیائی اور بدکاری زیادہ پھیل جائے گی، ایسے بیماریاں وجود میں آئیں گی کہ جن کا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ جب ہم اس وقت چھوٹے تھے تو ایڈز کی بیماری پھیلی تھی، HIV وائرس، اور یہ پتہ چلتا کہ جو بدکاری کرتا ہے اور اس کی بدفعلی کرتا ہے، برے کاموں میں لگتا ہے، زنا میں لگتا ہے، تو پھر یہ بیماری لگ جاتی ہے لوگوں کو، اور اس سے لوگ پھر اس کا کوئی کیور نہیں ہے، اس کی کوئی شفا نہیں ہے، اور اس میں موت ہے۔ تو یہ ایک دم پھیلا ایڈز، تو اس وقت پھر نا
جب ہم تھوڑے بڑے ہوئے اور یہ الحمدللہ دیندار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا، تو یہ حدیث سامنے آئی کہ جب بے حیائی پھیلے گی، بدکاری پھیلے گی، اور تو ایسی ایسی بیماریاں وجود میں آئیں گی. تو پھر ایڈز کا سوچنا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے سارا علم کھولا تھا. ہم کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں، ہم کس کے پیچھے جا رہے ہیں، ہم کن جہالتوں میں پڑے ہوئے ہیں. ہمیں سب کچھ ادھر ہی سے ملے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سب سے زیادہ کس کی حیا کی تعریف، کس کو سٹینڈرڈ بنایا حیا کا؟ الحیاء من الایمان واحیا امتی عثمان. کیا پیاری بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان سے ہے، اور میری امت میں میرا عثمان سب سے زیادہ با حیا ہے. پوری امت میں سب سے زیادہ با حیا عثمان ہے. وَأَصْدَقْهُمْ حَيَاءً عثمان. فرمایا کہ سب سے سچی حیا عثمان کی ہے. عثمان کی حیا یہ معیار ہے میری امت کے لیے. اور ایک بار بڑا خوبصورت واقعہ جس پہ ہم بات ختم کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے حجرے میں، اپنے گھر میں بڑی بے تکلفی سے بیٹھے ہوئے تھے. آپ کی ران مبارک کھلی ہوئی تھی، جس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ تو مردوں کے سطر میں نہیں ہے. تو آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آرام فرما رہے ہیں. تو دروازے پہ اجازت لی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے. تو حضور سے پوچھا گیا کہ ابو بکر آئے ہیں. فرمایا کہ بلا لو، اندر آنے دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی ریلیکس ہو کے بیٹھے ہوئے حضرت ابو بکر سے ملے، مسکرا کے ملے، آؤ جی بیٹھو. اور پھر حضرت عمر حاضر ہوئے، اجازت لی. حضور نے فرمایا عمر کو آنے دو. حضرت عمر کو بھی اپنے ساتھ بٹھایا. تو پھر آواز آئی کہ عثمان آنا چاہ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلیاں ڈھک لیں آپ نے، ڈھانپ لیں، اور جو ہے تھوڑا سا اپنے لباس کو ٹھیک کیا یوں کر کے. تو پوچھا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے ہمارے آنے پہ تو آپ نے اس طرح نہیں کیا. تو فرمایا کہ یہ تو یعنی الا استحیو من رجل تستحیو منہ الملائکہ، کہ میں کیا اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. عثمان کا یہ معیار ہے. تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کے اندر بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ والی حیا آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی حیا آئے. ہماری بچیوں کے اندر حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ والی، حضرت حفصہ والی حیا آئے. انشاءاللہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اگلے ویڈیو میں آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے کہ کیا کیا حیا ہمارے اندر آنی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.